بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ستمگر، اذا قلم فروا خالد، قسط نمبر 14۔ ہبا میری جان آپ روم میں جاؤ، میں آپ سے۔ نجمہ بیگم نے اسے سنبھالنا چاہا جس کے دل پر گہری چوٹ آئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا شوہر زندہ ہے ماما، کسی کے بھی کہہ دینے پر یہ آپ کیسے بھلا یقین کر سکتی ہیں؟ وہ مر گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا ایک زندہ انسان کے بارے میں یہ سب کہتے اور کرتے ہوئے؟ میں اس سب کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ ہبا بری طرح روتی ان سے اپنا آپ چھڑواتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کسی کو معاف نہیں کروں گی، آپ کو بھی نہیں۔ ہبا بری طرح روتی سسکتی اپنے روم کا دروازہ اندر سے لاک کر گئی تھی۔ بیڈ روم کی ساری چیزوں کو تہس نہس کر کے بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ کیوں میری زندگی میں ہی یہ درد لکھا گیا ہے؟ کیوں مجھے یہ جدائی سہنے کا عذاب سہنا پڑ رہا ہے؟ کیوں واپس نہیں آ جاتے آپ میرے پاس؟ ہبا ہچکیوں سے روتی فریاد کرتی اپنی الماری کی سیف کی جانب بڑھی جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے محفوظ کر رہی تھی۔ پرپل کلر کے مخملی باکس سے ایک سفید اور ریڈ لہنگے میں ملبوس ایک چھوٹی سی خوبصورت گڑیا کو باہر نکال کر سینے سے لگاتے وہ وہیں الماری سے ٹیک لگاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پلیز واپس آ جائیں، پلیز میرے پاس لوٹ آئیں، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ ہبا کو اس طرح ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر روتے انجانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے۔ نجمہ بیگم اور صبا دروازہ نوک کرتے کرتے تھک ہار کر واپس لوٹ گئی تھی۔ ایک ہی جگہ اتنی دیر بیٹھنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم سن ہو گیا چکا تھا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ غنودگی میں جا رہی تھی جب اسے اپنے پاس وہی جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی جس کو صدیوں میں بعد بھی وہ بھلا نہیں پائی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ہی اسے ایک مہربان لمس اپنے کندھوں اور بالوں پر محسوس ہوا۔ بنا آنکھیں کھولے بھی وہ اس لمس اور اس شخص کی دل فریب مہک قربت کا پہچان گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی، وہ اپنے محبوب ترین شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس نے اس کی آنکھوں پر بہت مضبوط ہتھیلی جماتے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ میں کبھی کہیں دور گیا ہی نہیں تھا، میری زندگی ہمیشہ سے تمہارے ساتھ، تمہارے بہت پاس رہا ہوں، تم نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے اس کے کانوں میں سرگوشی بھرے انداز میں بولتا اسے اپنے ساتھ باندھنے لگا تھا۔ وہ مارسی آنکھیں موندے اسے سن رہی تھی، اسے اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ جو اس کے قریب نیم دراز اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اسے پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ ہبا آنکھیں کھولنا چاہتی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس روک لینا چاہتی تھی، مگر اس وقت کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ نیند کی وادیوں میں اترتے اس نے اپنے ماتھے پر شدت بھرا لمس محسوس کیا تھا جس کے بعد وہ پوری طرح غنودگی میں جا چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ شاویز نے لان میں بیٹھے حازم اور مہروز کے قریب آتے مہروز کو مخاطب کیا تھا، جو اس وقت لان کے قریب قدرے تاریک حصے میں بیٹھے اپنے ڈیلی کی روٹین کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ سونے سے پہلے یہ 1 گھنٹہ ضرور سپینڈ کرتے تھے۔ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، مہروز نے بشاشت سے جواب دیتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی تھی جس پر شاویز نے طنزیہ نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ تم لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بناوٹی مسکراہٹ سے دھوکہ کھا جاؤں گا؟ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم دونوں ہی ٹھیک نہیں ہو۔ شاویز ان دونوں کی آنکھوں میں اذیت کی جھلک دیکھ اسے اپنے سینے میں بھڑکتی آگ کو بجھانے کے لیے سگریٹ سلگاتا ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ محبت کا روگ بہت دردناک ہوتا ہے، اچھے بھلے انسان کو ناکارہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ میرا رب تمہیں اس روگ سے محفوظ رکھے۔ تو ہم دونوں ہی تو پھر کنٹرول میں ہیں، کیونکہ اصل تباہی تو تب مچے گی جب شاویز سکندر کو محبت میں درد برداشت کرنا پڑے گا۔ حازم اس کی بات کے جواب میں اسی کا مذاق اڑاتا ماحول کو خوشگوار بناتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے میر سر۔ شاہ سر نے تو گن پوائنٹ پر اس لڑکی سے نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کروانا ہے بلکہ اٹھا کر یہاں سے لے بھی آنا ہے۔ مہروز نے بھی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ شاویز کو چھیڑا تھا۔ وٹ ربش، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرے نزدیک یہ محبت جدت میں فضولیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ شاویز نے ان کی باتوں کو سختی سے تردید کر دی تھی جب اسی لمحے ان تینوں ایک ساتھ تینوں کی نظر سامنے والے دروازے سے چھپ چھپا کر نکلتی پریسے پر پڑی، جو یہی سمجھ رہی تھی کہ اس وقت وہاں لان میں کوئی گارڈ موجود ہے ہی نہیں، وہ یوں آرام سے بھاگ سکتی ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی ان گارڈوں کو بلیک سٹار نے اپنی پرائیویسی کی خاطر ہٹایا تھا، اور اس وقت وہ بلیک سٹار کی آنکھوں کے سامنے اس کی بلیک ہاؤس سے فرار ہونے کی گستاخی کر رہی تھی۔ ویسے کافی کیوٹ ہے یہ لڑکی، مہروز نے پریسے کو پودوں کی اور سے ہو کر گارڈ سے چھپتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر شاویز کی گھوری پر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کیوٹ نہیں، ایک نمبر کی بیوقوف اور گدھی ہے جسے بے ہوش ہونے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں ہے۔
شاویز اس کے فرار ہونے کا بھونڈا طریقہ دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا، ویسے اس لڑکی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جاننے لگے تم؟ حازم کو شاویز کا پریسے پر کچھ ایکسٹرا توجہ دینا ٹھٹرا تھا۔ دشمنوں کو ہرانے کے لیے پہلے ان کی سب سے بڑی کمزوری دیکھی جاتی ہے، اور میرے دشمنوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ لڑکی ہے، اور میرا سب سے بڑا مہرہ۔ شاویز کی آنکھوں میں پریسے افندی کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حازم اور مہروس اپنی سوچ کی نفی ہونے پر افسوس سے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ اب یہ تو مان چکے تھے کہ ان کا یہ ساتھی سینے میں دل نہیں پتھر لے کر گھومتا ہے۔ جو احساسات جذبات بالکل نابالغ تھا۔ شاویز نے گارڈ کو کال کر کے ڈوگز کھولنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ ڈر جائے گی یا پھر بے ہوش بھی ہو جائے گی ڈوگز کو اپنے اتنے قریب سے دیکھ کر۔ حازم نے اسے پریسے کو ایسی سزا دینے سے باز رکھنا چاہا تھا، مگر وہ شاویز ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ گارڈز نے فوراً 2 ان ہٹے کٹے شیروں کی سی جسامت رکھنے والے ڈوگز کو رہا کر دیا تھا، جو زور و شور سے بھونکتے ہوئے پریسے کے سر پر آن پہنچے تھے۔ او نو، یہ کہاں سے آ گئے؟ اب میں کیا کروں؟ پریسے ان ڈوگز کو دیکھ کر تھر تھر کانپتی، اپنی فرار ہونا بھولتی الٹے قدموں واپس بھاگی تھی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ یہ تک فراموش کر گئی تھی کہ اس کا دوپٹہ وہیں زمینبوس ہو چکا تھا۔ وہ چیخنے کے ساتھ اپنے بچاؤ کے لیے اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی، جب پیچھے مڑ کر ان کتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے وہ یکدم سامنے سے آتے شاویز سے بری طرح سے ٹکراتی اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ وہ ڈوگز، پلیز پلیز مجھے بچا لیں! پریسے خوف کے عالم میں تھر تھر کانپتی، ہکلاتے ہوئے منہ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتی چہرہ شاویز کے سینے میں چھپائے ہوئے تھی، جس پر شاویز نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ وہ مزید چند سیکنڈ بھی اس لڑکی کو اپنے اتنے قریب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس پریسے کو دونوں کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرتے گارڈز کو ڈوگز کو واپس لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ پریسے نے ایک نظر مڑ کر شرافت سے واپس جاتے ڈوگز کو دیکھا، اور پھر مڑ کر شاویز کی لال انگارہ آنکھوں کو، جس کا مطلب یہی تھا وہ اس کے فرار ہونے کے ارادے سے باخبر تھا۔ پریسے کو اس کی سرد ٹھٹھرتی نگاہوں سے اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جن کی تاب نہ لاتے اگلے ہی لمحے وہ شاویز کی باہوں میں لہرائی تھی۔ اس لڑکی کی یہ حرکت شاویز کو سر سے پیر تک سلگا گئی تھی۔ پنک لباس میں، رف سے حلیے میں، لمبے کھلے بال اس کے بنا دوپٹے کے نازک وجود کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے لال ہوئی ستون، ناک میں پہنی نوز پن چاند کی روشنی میں جگمگاتی، دیکھنے والوں کو اپنی دل فریبی میں گم کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مگر سامنے کھڑے شخص کو ان دل فریبیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس کا دل تو چاہتا تھا اس لڑکی کو یہیں پٹک کر خود اندر چلا جائے، مگر انجانے کس احساس کے زیر اثر وہ ایسے سنگ دلانہ عمل میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں کر پایا تھا، ورنہ اس کے بلیک ہاؤس سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں کے لیے جو سزا اس نے رکھی ہوئی تھی وہ تو سن کر ہی پریسے افندی نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ شاویز چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے اسے باہوں میں اٹھاتا وہاں سے جانے کے لیے پلٹا ہی تھا، جب سامنے کھڑے حازم اور مہروس کو مسکراتے دیکھ اس کی بھویں مزید تن گئی تھی۔ وٹ؟ شاویز نے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو گھورا۔ یہ لڑکی کتوں سے زیادہ تم سے ڈرتی ہے۔ کتوں کو دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوئی، مگر تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی اپنے حواس کھو بیٹھی ہے۔ حازم اسے اپنے ہونٹوں پر بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو نہیں روک پایا تھا، جبکہ مہروس کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شٹ اپ اینڈ اسٹاپ دس نانسنس! شاویز انہیں وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتا آگے بڑھا تھا، جب حازم کی پکار پر اسے ایک بار پھر رکنا پڑا تھا۔ آج تک تمہارے 2 دشمنوں نے تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جسے کامیاب ہونے دینے سے پہلے ہی تم نے ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا چکے ہو، مگر آج مجھے اپنی ان گناہگار آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ پہلی بار شاویز سکندر نے اپنے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والے اپنے دشمن کو اپنی باہوں میں اٹھا رکھا ہے۔ حازم پرمزہ انداز میں اسے یہ الفاظ کہہ کر اسے مزید تپاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی شاویز نے غصہ بھری نگاہوں سے اپنے گریبان کو مٹھی میں دبوچے پریسے کے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ وہ یہ بات پہلے کیوں نہیں دیکھ نوٹ کر پائی تھی؟ شاویز خود کو ہی سرزنش کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہیبا آنکھیں کھولتے ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے متلاشی بے چین نگاہوں سے پورے کمرے کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا، مگر وہاں اسے کسی کا نام و نشان نہیں ملا تھا۔ تو اس کا مطلب رات کو جو کچھ بھی ہوا، میں نے فیل کیا، وہ صرف ایک خواب تھا، حقیقت نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے ساتھ تھے، وہ میرے بہت قریب تھے۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ ہیبا بالوں کو مٹھیوں میں بھینچتی حزانی کیفیت انداز میں چلا اٹھی تھی۔
جب اچانک ایک بات کے خیال سے وہ وہی منجمد سی ہوئی۔ اسے بہت اچھے سے یاد تھا وہ روتے روتے الماری کے پاس زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ بیڈ پر کیسے پہنچی تھی؟ ہبا اپنے آنسو صاف کرتے جلدی سے الماری کی جانب بڑھی، مگر وہاں سیف کو لاک پڑا دیکھ کر اسے گہرا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے جلدی سے لاک کھولا تھا، جہاں اس کی دونوں چیزیں بالکل محفوظ ویسے ہی پڑی تھیں جیسے وہ رکھتی تھی۔ اس کا مطلب صاف یہی تھا، وہ سب خواب تھا جسے وہ حقیقت سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ تو کوئی اس کے روم میں آیا تھا، نہ ہی اس نے خود اپنا سیف کھول کر چیزیں باہر نکالی تھیں۔ ہبا گہرا سانس ہوا میں خارج کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ خود کو اتنی جلدی کمزور پڑنے نہیں دے سکتی تھی۔ ہبا فل یونیفارم میں ملبوس گھر سے نکل آئی تھی۔ نجمہ بیگم اور صبا سے ناراضگی ظاہر کرتے اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ سر ایس پی ہبا آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہمدان اپنے آفس میں بیٹھا کسی امپورٹنٹ کیس کی فائل کو ریڈ کر رہا تھا جب ہبا کے آنے کی اطلاع پر فوراً اسے اندر بھیجنے کا حکم دے گیا تھا۔ گڈ مارننگ ایس پی ہمدان۔ ہبا اپنے مخصوص پروفیشنل انداز میں اسے مخاطب کرتی اس کے اشارے پر سامنے کرسی پر براجمان ہوئی تھی۔ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ ہم دونوں کبھی کسی کیس پر ایک ساتھ کام کریں گے۔ ہمدان اور ہبا اپنی ٹریننگ میں ایک ساتھ تھے، دونوں کو ہی جیتنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے دونوں کا مقابلہ ہمیشہ ٹکر کا رہا تھا۔ یہ فیلڈ جوائن کرنے کے بعد بھی دونوں کے نام رینکنگ میں اوپر نیچے ہوتے رہتے تھے۔ دونوں ہی اپنے کام میں بہت ایماندار تھے، مجھے بھی، مگر اب ہمیں جن لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے ایک یونٹ بن کر ہمیں ان کی یونٹی توڑنی ہوگی، تب ہی ہم لوگ اپنے ان دشمنوں کی نست و نابود کر سکتے ہیں۔ ہبا کے لہجے میں بلیک سٹارز کے لیے نفرت تھی جسے محسوس کرتے ہمدان کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ ان تینوں کو کمزور تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم ان تینوں کو ایک دوسرے سے بدزن کر دیں، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم صرف ایک بلیک سٹار مہروز کمل کی شناخت کر پائے ہیں، باقی دونوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہمدان کی بات پر چائے اندر لاتے چھوٹو نے نگاہیں اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ میں ان کے دوسرے ساتھی کے بہت قریب پہنچ چکی ہوں، بہت جلد اس کی شناخت بھی کر لوں گی، مگر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہبا نے سوالیہ نگاہوں سے ہمدان کی طرف دیکھتے اس کا پلان سننا چاہتا۔ ان کو انہیں ایک کھیل میں مات دینی ہوگی، یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم قانونی دائرے میں رہ کر ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، مگر انہیں ان کی ان غلط فہمیوں کا بہت خوبصورت تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ جو محبت کا کھیل وہ لوگ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اس میں انہیں الجھا کر انہیں اپنے قدموں میں پٹکنا ہوگا۔ ہمدان کی بات ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی جب وہاں چائے دینے کے لیے آئے کھڑے چھوٹو کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے بچا تھا۔ ہمدان نے جس ٹبن پر اسے گھورتے ہوئے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر اس نے باہر جانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا، اس کے جاتے ہی ہمدان نے اپنا سارا پلان ہبا کو بتایا تھا، جس کے بغیر ان لوگوں تک پہنچنے کا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ ہبا نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد عصابت میں سر ہلا دیا تھا۔ بلیک سٹار اب تک ان کے علاقوں میں بہت تباہی مچا چکے تھے، اب انہیں تباہ برباد کرنے کا اصل وقت آ چکا تھا، مگر ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا یہ پلان اب تک بلیک سٹار تک پہنچ بھی چکا ہے۔ میر سر، میں نے آپ کو اتنی سیریس بات بتائی ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ مہروز حازم کے اسپیکرز کے پردے پھاڑ کر باہر آتے کہکوں پر تپ کر بولی۔ حازم کو جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ ہبا ہمدان سے ملنے جا رہی ہے، اس نے مہروز کو چائے والے کا بھیس اپنا کر ہمدان کے آفس بھیجا تھا، جہاں سے انہیں جو بات سننے کو ملی تھی، اسے سننے کے بعد حازم سے اپنے کہکے روک پانا ناممکن ہو چکا تھا۔ محروم، میں کیا کروں، تم نے بات ہی ایسی کہی ہے۔ ایس پی ہبا مجھے کمزور کرنے اور ہرانے کے لیے میرے ساتھ محبت کا ناٹک کرے گی؟ لگتا ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر ان پولیس والوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ حازم مہروز کے چڑھنے پر بمشکل سنجیدہ ہوتے بولا، آپ جتنا مذاق بنا رہے ہیں اتنا سٹوپڈ پلان بھی نہیں ہے ان کا۔ بندوقوں اور گولیوں سے کھیلنے والی مہروز محبت کا کھیل کھیلنے سے حد درجے خوفزدہ تھی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا وہ ہار جائے گی ایس پی ہمدان کے آگے۔ نہیں سٹوپڈ تو بالکل بھی نہیں ہے، آخر کو تمہارے ایس پی ہمدان صاحب نے بنایا ہے۔ حازم کا سنجیدہ ہونے کا کوئی موڈ نہیں تھا، مگر مہروز کی پریشانی نوٹ کرتے آخر سے سنجیدہ ہونا ہی پڑا تھا۔ وہ لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، اور ہم وہ کریں گے جو ہم نے سوچا ہے۔ وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر ہم پر دوہری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی محفوظ رکھنا ہوگا، تبھی ہم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حازم کی بات پر مہروز کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔